بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی کہانیوں کی طرف۔ یہ پہلی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں نرما۔ نرما کہتی ہیں کہ یہ کہانی ہمارے دادا جان نے ہمیں سنائی تھی اور آپ انہی کی زبانی سنیے۔ یہ پاکستان انڈیا بننے سے پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت بالکل بچہ ہوا کرتا تھا اور ابھی پاکستان بننے کی تحریک جو تھی وہ اپنے عروج پر تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے اور دونوں ماں بیٹا تھے۔ ان کی والدہ جو تھیں ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں، کیونکہ وہ دونوں تنہا تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت سی جگہ پہ لوگوں سے بات چیت کی ان کی والدہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ کافی جگہوں پہ بات چیت کرنے کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی اچھی لڑکی مل جائے جو گھر کو جوڑ کر رکھے اور گھر میں سب کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ چونکہ ماں بیٹا دونوں اکیلے ہی تھے، اس لیے ان کی کوشش تھی کہ کوئی ایسی لڑکی ہو جو کہ والدہ کی خدمت بھی کرے اور ان کے بیٹے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکے۔ اب ایسا سلسلہ شروع ہوا، رشتے دیکھنے شروع کیے، آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ گاؤں کے مختلف لوگ جو تھے وہ آ کے بتاتے تھے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جی جس کی بیٹی ہے اسی کی ہے، وہ سب لوگ مل کر سوچا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پاس والے گاؤں سے ایک آدمی آیا جو کہ وہاں پہ لوہار تھا۔ اس نے کہا کہ میری بھتیجی ہے اور وہ تنہا ہے، میرا جو بھائی ہے اور بھابھی ہے وہ دونوں انتقال کر چکے ہیں، اس لیے وہ لڑکی بالکل تنہا ہے اور ہمارے پاس ہی رہا کرتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو وہ پسند ہو تو آپ اپنے بیٹے کی شادی میری بھتیجی کے ساتھ کر دیں۔ دادا جان کہتے ہیں کہ وہ جو خاتون تھی اس لڑکے کی والدہ، انہیں وہ گئیں جا کر، انہیں دیکھا لڑکی کو، کچھ اور لوگ بھی ساتھ گئے، انہیں وہ لڑکی پسند آ گئی اور وہ لڑکی بیاہ کے ان کے گھر آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اب لڑکی بیاہ کے ان کے گھر آ گئی، وہ لوگ بہت خوش تھے کہ وہ بہت اچھی تھی اور بہت زیادہ نیک لڑکی تھی۔ کہتے ہیں کچھ دن تو ایسے ہی گزر گئے، لوگ آ رہے جا رہے ہیں مہمان نوازی میں۔ اس کے بعد جب وہ دونوں تنہا ہو گئے، دونوں والدہ اور بیٹا، اب وہ لڑکی تھی، وہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے کچھ عجیب سے کام ان کو نظر آئے۔ ویسے وہ اچھی تھی، بڑی خدمت گزار تھی، مگر کچھ عجیب سی حرکتیں بھی تھیں۔ ایک دم سے وہ جانے کہاں غائب ہو جاتی تھی اور پھر نظر بھی آ جاتی تھی، کہیں نہ کہیں سے وہ چلتی بھی آ جاتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ساس کہنے لگی کہ گرمیوں کے دن ہیں، کاش کہ ہمارے پاس ٹھنڈے پانی کے سبیل کے لیے کوئی کنواں ہوتا تو ہمیں دور نہ جانا پڑتا اور گھر سے ہی ہم اپنے گھر سے ہی کنویں سے پانی لے لیا کرتے، کیونکہ جو گھر میں پانی کا کنواں تھا وہ کھارا تھا۔ تو ساس کہنے لگی کہ کاش کہ میٹھے پانی کا کنواں ہوتا اور ہم لوگ گھر سے پانی لے لیا کرتے، بجائے کہ اتنی دور جائیں اور جا کے ندی سے پانی لے کر آئیں، ہم لوگ گھر پر ہی لے لیا کرتے پانی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے صحن میں ایک کنواں تھا، ایک تو پہلے سے تھا اور ایک اور کنواں ان کے صحن میں تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ راتوں رات یہ کنواں کہاں سے آ گیا۔ جب انہوں نے پانی اس میں سے نکالا تو وہ بالکل میٹھا تھا۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئی کہ ایک رات میں کیسے کنواں کھود سکتا ہے کوئی، اور یہ کس نے کیا ہوگا یہ، لیکن وہ خاموش نہیں۔ اسی طرح سے ایک بار دونوں ساس اور بہو بیٹھی ہوئی تھی اور وہ جو ساس تھی وہ کہنے لگی کہ کاش کہ میرا بھائی آ جائے مجھ سے ملنے، میرا دل بہت چاہ رہا ہے کہ میں اس سے ملوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ان کا بھائی جو تھا کافی سامان وغیرہ لے کر ان کے دروازے پہ آ گیا۔ ساس بہت حیران ہوئی کہ ایک دم سے کیسے آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں تمہارا پیغام مجھے ملا تھا تو میں اس لیے آیا ہوں، جبکہ کوئی بھی پیغام رساں انہوں نے نہیں وہاں پر بھیجا تھا۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا سا ان کو شبہ ہونے لگا کہ جو بات وہ اپنی بہو کے سامنے کرتی ہیں وہ بات سچ ہو جاتی ہے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا کہ ساس جو تھیں وہ اب بہو کی تاڑ میں رہنے لگی کہ بہو کرتی کیا۔ ایک دن بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور جس جگہ پہ انہوں نے کچن بنایا ہوا تھا، اس کا کچن جو تھے وہ باہر صحن میں بنائے جاتے تھے، اوپن کچن ہوا کرتے تھے اور مٹی کے چولہا اور مٹی کی چیزیں یوز ہوتی تھی۔ تو وہ جب بارش کے دن ہوتے تھے اس وقت اس کو کور کر کے تو کھانا بنایا جاتا تھا۔ اب چونکہ بارش تھی
تو انہوں نے کہا کہ آج کھانا اندر ہی بنا لیتے ہیں، میں لکڑیاں لے آتی ہوں اور کھانا بنا لیتی ہوں۔ اور بہو کہنے لگی کہ آپ چھوڑ دیں، آپ جا کے آرام کریں، میں لکڑیاں لے آؤں گی۔ ساس کہتی کہ ابھی میں جا کے اندر کمرے میں لیٹی ہوں تو مجھے آگ جلنے کی آواز آئی۔ میں جب باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ میری بہو لکڑیاں جلا رہی تھی، اور اتنی بڑی بڑی لکڑیاں تھیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک دم سے کہاں سے آگی، نہ وہ کہیں گئی نہ کہیں سے آئی، مگر وہ لکڑیاں جلا رہی تھی۔ کہتے ہیں بہت زیادہ حیران ہوئی، صحن کے اندر وہ جلا رہی تھی، برآمدے کے اندر آ کے لکڑیاں، تو بہت وہ حیران ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ یہ لکڑیاں کہاں سے ہیں، تو وہ کہنے لگی کہ ہاں وہ میں نے سامنے والوں کے یہاں سے منگوائی ہیں۔ بعد میں ساس جب اگلے روز جن پڑوسیوں کا اس نے بتایا تھا ان کے گھر گئی، انہوں سے پوچھا کہ کیا آپ نے کل ہمارے ہاں لکڑی بھیجی تھی، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، ہمارے ہاں تو اپنے لیے لکڑی جو تھی وہ کافی نہیں تھی، کیونکہ بارش تھی اور بارش سارا دن ہی برستی رہی ہے، تو ہمیں اپنا کھانا پکانے کے لیے ہماری لکڑیاں کم تھیں، تو ہم آپ کی طرف کیسے بھیج سکتے تھے۔ اب ساس کا ماتھا کچھ ٹھنکا، وہ کہنے لگی کہ یہ کیا بات ہے کہ میری بہو جو کام کہتی ہے وہ اسی طرح سے ہو جاتا ہے کہ نہ کہیں جاتی اور نہ آتی اور کام ہو جاتا ہے۔ ایک بار اسی طرح سے ساس نے اس سے کہا کہ میں جا رہی ہوں ساتھ والے گاؤں میں، وہاں پر ایک شادی ہے، میں نے وہ اٹینڈ کرنی ہے، تو تم نے گھر کا خیال رکھنا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں وہاں سے نکل کر ساتھ والوں کے گھر آ کے چھپ گئی، اور میں وہاں سے چھپ کر اپنے گھر کے اوپر میں نے نظر رکھی ہوئی تھی۔ کہتی کہ میری بہو باہر آئی، گھر سے باہر آئی، اس نے گھر میں جلدی جلدی جھاڑو لگائی، باہر سے برآمدہ صاف کے صحن صاف۔ وہ کہتی اتنی اس کی سپیڈ تھی کہ کسی عام عورت کی اتنی سپیڈ نہیں ہو سکتی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آندھی چل رہی ہے اور ہوا چل رہی ہے اور ہوا کے اندر ایک لٹو گھوم رہا ہے، اس طرح سے وہ ساری طرف گھوم رہی تھی۔ کہتے ایک سیکنڈ کے اندر اندر ایک پل نہیں لگا اور وہ چھت پہ بھی جا چکی تھی، جہاں پر اس نے اپلے رکھے ہوئے تھے وہ اٹھا کر لے کر آئی، اور وہ سب اس نے ٹوکرے میں ڈال کے رکھ دیے۔ وہ کہتی ہیں کہ تقریباً 2 گھنٹے وہ ان کو چیک کرتی رہی ہیں، اور وہ اتنی دیر میں وہ تمام کام کر چکی تھی، نہ وہ کہیں گئی اور نہ کہیں آئی، مگر جب گھڑا اس نے اپنے کمر پہ اٹھایا ہوا تھا تو اس گھڑے میں سے پانی ایسے بہہ رہا تھا جیسے کہ وہ کسی ندی کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ کہتی ہیں کہ اس نے کنویں میں سے پانی بھی نہیں نکالا تھا، مگر حیرت اس بات کی تھی کہ گھڑا جو تھا وہ جھر جھر کر اس میں سے پانی باہر آ رہا تھا۔ یہ چیزیں دیکھ کے ساس کو سمجھ آ گئی کہ میری جو بہو ہے وہ کچھ اور چیز ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اپنا صندوق جو تھا اس کے اندر ضروری کپڑے رکھے، اور اس صندوق کو اس نے کمرے کے اندر لاک کر کے کوٹری کے اندر، اور باہر سے جو دوسرا کمرہ تھا جس کمرے میں وہ کوٹری تھی اس کو بھی تالا لگا دیا، اور خود اپنی بہو کے پاس آ گئی۔ اب وہ واپس آ چکی تھی اور اس بات کو 2-4 دن گزر چکے تھے، تو اس نے اپنی بہو سے کہا کہ مجھے وہ کپڑے چاہیے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میری چابیاں کہاں کھو گئی ہیں، اور مجھے وہ کپڑے پہننے ہیں ابھی۔ تو بہو کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہو، چابیاں مل جائیں گی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی، چابیاں اس نے پڑوسیوں کے ہاں رکھوا دی تھی، اور ان سے کہا تھا کہ کسی بھی صورت میں تم نے یہ چابیاں نہیں دینی، کسی کو بھی نہیں تم نے دینی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری بہو وہیں پر بیٹھے بیٹھے تو کہنے لگی کہ امی جان آپ آرام کریں، میں آپ کو ابھی کپڑے نکال دیتی ہوں، جبکہ ساس جو ہے وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ کچھ اور چیز ہے۔ تو کہتی ہیں کہ ابھی وہ کمرے سے باہر نکلی اور ایک دم سے یوں لگا کہ گچھا اس کے پیروں میں آ کے گرا۔ ساس جو تھی چونکہ اسی ٹائم کا انتظار کرتی، وہ جلدی سے باہر نکلی اور اس نے کہا کہ یہ گچھا کہاں سے آیا ہے، تو کہنے لگی کہ جانے آپ نے یہاں پہ لٹکا دیا ہوگا کیل کے ساتھ، لیکن ساس اچھی طرح جانتی تھی کہ میں نے یہ گچھا ساتھ والوں کے گھر میں رکھوایا تھا۔ اب جب ساس کو یہ تمام چیزیں نظر آنے لگیں تو وہ تھوڑا گھبرا گئی، میری بہو جو ہے وہ کسی اور مخلوق سے اس کا تعلق ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتی۔ ایک روز رات کو جب وہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں چلے گئے تو ساس جو تھی اس نے کمرے میں ایک سوراخ کر رکھا تھا، چونکہ اس کو زیادہ تر مٹی کی دیواریں ہوتی تھی تو اس نے وہاں پر ایک سوراخ کر رکھا تھا جہاں سے وہ اندر جھانک رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جب اس کا شوہر سو گیا تو وہ اٹھی خاموشی سے، اور اٹھ کر تو اس نے شوہر کی طرف دیکھا۔ جب اس کو مکمل اطمینان ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے تو وہ اس کا روپ بدل گیا۔ جیسے ہی اس کا روپ بدلا تو بہت زیادہ خوفناک ہو گئی، بہت زیادہ۔ اس کے بال ایسے پھیلے ہوئے تھے اور جیسے کہ گھونسلہ بنا ہوا تھا بالوں کا، اور اس کی شکل بے انتہا خوفناک تھی۔
وہ کہتی ہے کہ جب اس کا روپ بدل گیا تو وہ سیدھی اس سوراخ کی طرف آئی جہاں سے ساس اس کو دیکھ رہی تھی، اور آ کر اس نے اس سوراخ کے ساتھ آنکھیں لگا دی۔ جیسے اس نے آنکھ اس سوراخ کے ساتھ لگائی، ساس نے چیخیں مار دی۔ جیسے ساس نے چیخنا چلانا شروع کیا، بیٹا تو آیا ہی آیا، وہ بھی اسی روپ میں اس کے پاس آئی جس میں کہ وہ عام انسانی روپ میں اس کے پاس آیا کرتی تھی۔ مگر اب ساس اس کا روپ دیکھ چکی تھی، وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی اور خوف زدہ تھی اس سے۔ وہ اس سے دور دور جا رہی تھی، مگر وہ اس کا ہاتھ لگا رہی تھی۔ اس کی جو بہو تھی اس کو پوچھ رہی تھی کہ اماں آپ کو کیا ہوا کیا ہوا ہے، لیکن اب ساس اس کے قریب نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ ساس نے دل میں ٹھان لی تھی کہ اپنے بیٹے کو اس سے نجات دلوائے گی۔ وہ رات اس نے جیسے تیسے گزاری، اور صبح ہوتے ہی وہ مولانا صاحب کے پاس گئی اور ان کو تمام واقعہ بتایا۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں کہ کسی طرح سے اپنی بہو کے جو بال ہیں وہ مجھے لا دیں، آپ اس کے ساتھ میٹھے لہجے میں پیش آئیں، اور جیسے ہی وہ کنگھی کر گیا وہ بال مجھے لا دیجیے گا، میں آپ کو تمام حساب کر کے بتا دوں گا کہ آپ کی بہو کا تعلق کس مخلوق سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح 2-4 دن گزر گئے، ساس نے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ 2-4 دن کے بعد ایک روز جب بہو نے کنگھی کی تو ساس نے جلدی سے اس کنگھی میں سے اس کے بال جو بچے تھے، جو پھنسے ہوئے تھے، وہ نکال کر وہ فوراً مولانا صاحب کے پاس لے گئی۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کی بہو انسان نہیں ہے، اس کا تعلق جنات سے ہے، آپ بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اسے چھٹکارا دلوا دیں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ ابھی اس کا ارادہ نہیں ہے، مگر ارادہ بننے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ پھر ساس نے اس سے کہا کہ مولانا صاحب سے کہا کہ آپ کسی بھی طرح میرے بیٹے کو اس عورت سے، اس غیر مری مخلوق سے نجات دلائیں۔ مولانا صاحب نے جب ان بالوں پہ پڑھائی کی تو وہ فوراً حاضر ہوگی، اور اسی روپ میں حاضر ہوئی جس میں ساس نے دیکھا تھا اس کو جب وہ کمرے میں اس نے روپ بدلا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے شوہر سے جدا نہیں کرو، مگر مولانا صاحب نے اس کو قسم دی کہ تم اگر اپنے شوہر کے پاس دوبارہ آؤ گی تو میں تمہیں جلا دوں گا، تم اس سے دور ہی رہو۔ اس نے بہت قسمیں کھائی، اس نے کہ مجھ سے آپ کوئی بھی قسم لے لو، میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر مولانا صاحب نے اس کو سختی سے منع کیا کہ اب تم اس گاؤں میں نظر نہ ہو۔ اس کے بعد وہ روتی بھی وہاں سے چلی گئی، اور مولانا صاحب نے وہ بال جو تھے وہ اپنے پاس ہی رکھے کہ جب بھی تم اس کو تنگ کرو گی میں یہ بال جلا دوں گا اور تم بھی اس کے ساتھ ہی جل جاؤ گی۔ وہ دادا جان کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے اس کو کئی بار گاؤں کے باہر کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے شوہر جہاں پہ کام کر رہا ہوتا تھا اس کو دور سے دیکھا کرتی تھی، مگر وہ کبھی بھی اس کے قریب نہیں گئی، اور وہ روتی ہوئی وہاں سے چلے جایا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد پاکستان جب بن گیا ہم لوگ یہاں پر آ گئے، اس کے بعد ہمیں ان لوگوں کے بارے میں معلوم نہیں کہ بعد میں کیا ہوا، مگر جب تک ہم لوگ وہاں پر تھے تو اس وقت تک تو یہی سنا تھا کہ وہ وہاں پر آتی تھی اس کو دیکھنے کے لیے اپنے شوہر کو۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ واقعی یہ چیزیں بھی محبت کرتی ہیں، اور یہ بھی ان کے دل میں بھی محبت ہوتی ہے، لیکن ہر بار یہ چیزیں جب محبت کرتی ہیں وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اور ان کی نفرت بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہمارے ساتھ وقاص احمد نے شیئر کی ہے مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو کہ جیپ چلایا کرتا تھا، اور وہ آزاد کشمیر کا رہنے والا تھا۔ وہ وہاں پر جیپ چلایا کرتا تھا۔ دشوار گزار پہاڑوں پر جیپ چلانا بہت ہی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے اور بڑا مہارت کا کام ہے، مگر وہ خوش ہوتا تھا، اور یہ اس کا کام تھا کہ وہ جیپ چلاتا تھا۔ سیاح جب جاتے تھے تو وہ ان کو بٹھا کر سیر کرواتا تھا۔ اس طرح سے اس کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ ایک بار اس کو پنڈی آنا پڑا، اور یہ بات آج سے تقریباً 22-23 سال پہلے کی ہے کہ وہ شخص پنڈی آیا کسی کام سے۔ یہاں پر اس کو ایک شادی بھی اٹینڈ کرنی تھی، اس نے وہ کام بھی اپنا کیا، اور شادی اٹینڈ کرنے کے بعد جب وہ واپس آزاد کشمیر کی طرف جا رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ کئی راستے سنسان بھی آئے اور کئی جگہیں ایسی بھی آئی جہاں پہ کہ آبادی تھی۔ وہ تمام راستوں سے گزرتا چلا جا رہا تھا کہ اس کو محسوس ہوا کہ نماز کا ٹائم ہے، مجھے وضو کر لینا چاہیے، مگر یہ راستہ تھوڑا سنسان تھا، لیکن ساتھ میں ایک دریا بھی بہہ رہا تھا، اور ادھر کچھ ویرانہ تھا جہاں پر جھاڑیاں اور اس طرح سے پودے وغیرہ تھے۔
وہ اپنی جیپ سے اترا اور سیدھا وہ گیا، اس کو دریا کا پانی ملا، وہاں پر اس نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد اس نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کر رہا تھا تو اس کو یوں محسوس ہوا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے۔ اس نے سوچا کہ جیسے میں یہاں پر ریسٹ کروں، کوئی اور بھی ہوگا جو آیا ہوگا۔ اس نے اس بات کی تو توجہ نہ دی۔ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا اپنی جیپ کی طرف جا رہا تھا تو اس کو یوں لگا کہ کوئی پیچھے سے پتھر مارنے لگا، اس کو بڑے بڑے پتھر کوئی مار رہا تھا۔ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے کوئی مذاق کر رہا ہے، اور اس کو بڑا برا لگ رہا تھا کہ یہ کیسا مذاق ہے کہ پتھر یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، سر پھٹ سکتا ہے، کوئی زخم آ سکتا ہے۔ اس نے اونچی آواز سے کہا کہ کون ہے جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے؟ جب یہ بات کہی تو اس کے بدلے میں ہنسی کی آواز پیدا ہوئی، اور وہ جو ہنسنے کی آواز تھی وہ کسی خاتون کی تھی۔ اب وہ تھوڑا سا اس کو تجسس ہوا کہ یہ کون سی خاتون ہے جو اس ٹائم پہ یہاں پر ہے اور اتنے ویرانے میں۔ اس نے تھوڑے آگے ہو کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہاں پر ایک سے زیادہ ہنسنے کی آوازیں پیدا ہوئی، اور ان آوازوں میں بتدریج غصہ اور خوفناک قسم کا جو عنصر تھا وہ ظاہر ہوتا جا رہا تھا۔ بہت خوفناک ہوتی جا رہی تھی وہ آوازیں کہ اس کو خوف آنے لگا۔ اتنا وہ ایسے تھا کہ کوئی چیز غصے اور اس کے لیے، اس کو ڈرانے کے لیے یوں کہکہے لگا رہی ہے۔ بہرحال اس نے تھوڑا سا اپنے اندر ہمت پیدا کی، اور جب اس نے جھاڑیوں کے درمیان میں سے جھانکا تو اس کو ایک ٹہنی کے اوپر ایک بہت ہی خوفناک شکل کی مخلوق بیٹھی ہوئی دکھائی دی، جو بہت زیادہ خوفناک تھی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگنے لگا، اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور وہ بھاگنے لگا تو اس کو مزید آوازیں آنے لگیں، جیسے کہ بہت سی خواتین اسی طرح سے چیختی چلاتی اس کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اب اس نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مخلوق ایک ہی نہ ہو، اور بھی بہت سی ہیں، اور یہ تو مجھے چیر پھاڑ دیں گی۔ یہ سوچ کے اس نے جلدی سے اپنی جیپ کی طرف بڑھا اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی جب یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں باحفاظت سلامتی سے میں وہاں سے نکل آیا۔ بعد میں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جب یہ بات شیئر کی تو وہ کہنے لگے کہ تم بہت خوش قسمت ہو، کیونکہ وہ علاقہ جو ہے غیر مرئی مخلوقات کا مسکن ہے، اور کسی کو بھی وہاں پر برداشت نہیں کرتے، اکثر لوگوں کو جانی نقصان بھی انہوں نے دی ہے۔ تو شکر کرو کہ تم باحفاظت وہاں سے نکل آئے ہو۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ وقاص احمد مانچسٹر سے شیئر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ وقاص آپ کا، آپ نے بہت اچھی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ لوگ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوریز کر سکتے ہیں شیئر، جو چاہتا ہے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ۔